جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ، جس میں آپ جانتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا ایک اینول سیشن ہوتا ہے ہر سال، اور اس سال جو 77 سیشن ہے وہ 13 سپٹمبر سے 13 سپٹمبر سے شروع ہوگا، اور 20 سپٹمبر سے جو ہائی لیول جنرل ڈیبیٹ ہوتا ہے جس میں سربراہان مملکت آتے ہیں یا ہیڈز آف گورنمنٹ آتے ہیں یا پھر فارن منسٹرز تقاریر کرتے ہیں، تو پھر وہ ایک ہفتہ چلے گا 27 سپٹمبر تک۔ اس وقت ہمارا وزارت خارجہ بھی، جو کہ ہر سال ہی ہوتی ہے یہ پریکٹس کہ یہ اس وقت ایک پروسیس شروع کیا ہوگا کہ پہلے تو پورے ہم نے سفارت خانوں کو، جو میجر سفارت خانے ہیں وہاں لکھا ہوا کہ ذرا اپنے ہوسٹ کنٹری سے معلوم کریں کہ اس سال ان کے ملک سے کون پارٹیسپیٹ کر رہا ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر ہمارے طرف سے سے وزیر اعظم جاتے ہیں یا فارن منسٹر ہیڈ کرتے ہیں ڈیلیگیشن کو، تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ کن کن کے ساتھ بائی لیٹرل میٹنگز ہم ریکویسٹ کریں۔ تو یہ ایک پروسیس اب شروع ہو چکا ہے۔ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا اسلام آباد میں کہ آیا جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف وہ اٹینڈ کریں گے یا فارن منسٹر زرداری جائیں گے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہماری ایم او ایس ہے منسٹر آف اسٹیٹ ہنا ربانی کھر صاحبہ وہ چلی جائیں۔ لیکن ابھی یہ سارا پروسیس ہو رہا ہے۔ یوزلی تقریباً 1955 سے آپ کہہ لیجیے کہ جو فرسٹ اسپیکر ہوتا ہے ہائی لیول ڈیبیٹ میں وہ برازیل کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یوزلی امریکی صدر تقریر کرتے ہیں۔ اور پچھلے سال چونکہ کووڈ کا معاملہ پچھلے سال کچھ تھا، تو زیادہ تر جو لیڈرز تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اور زیادہ تر لیڈرز ہیں جس طرح ہمارے اس وقت کے جو پرائم منسٹر عمران خان تھے انہوں نے بھی ورچوئل خطاب کیا۔ گو کہ ہمارے فارن منسٹر موجود تھے قریشی صاحب نیو یارک میں، لیکن بہت سے لیڈرز نے ورچوئل خطاب کیا۔ تو اب چونکہ کووڈ کا معاملہ اس طرح نہیں رہا، اور تو اس دفعہ امید کی جا سکتی ہے کہ زیادہ جو لیڈرز ہیں وہاں موجود ہوں۔ اور پھر یہ پہلا سیشن ہے کیونکہ 24 فروری کو یوکرین وار شروع ہوئی تھی، تو اس حوالے سے لگتا یہ ہے کہ یہ جو سیشن ہوگا 77 سیشن، یہ یوکرین وار ہے وہ جو ڈومینیٹ کرے گا اس سیشن کو۔ تو اب ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں اوبیسلی وہ جانا تو چاہیں گے، ہر لیڈر کی خواہش ہوتی ہے کہ کیونکہ سب سے بڑا ملٹی لیٹرل فورم ہے، اور وہاں دنیا کو ایک تو اسٹیج، ورلڈ اسٹیج آپ کو ملتا ہے کہ اپنے ملک کا جو ہے اپنی پوزیشن مختلف ایشوز پہ سامنے رکھیں، آپ کے ملک کو کیا پرابلمز ہیں، کیا ایشوز چیلنجز ہیں وہ سامنے رکھیں۔ یوزلی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ 15 منٹ کی تقریر ہو، لیکن بعض اوقات ہم نے دیکھا ماضی میں کہ جس طرح معمر قذافی صاحب نے یا کاسٹرو صاحب نے تو لمبی لمبی تقریریں بھی کی ہیں، 2-2 3-3 گھنٹے کی بھی۔ تو بہرحال یہ جو ہے ایک لحاظ سے ہمارے پرائم منسٹر کی خواہش تو ہوگی، کیونکہ یہ ان کا وہ بھی ریسنٹلی وزیر اعظم بنے ہیں، اور اگلے سال انتخابات یا اس سال انتخابات ہیں، اگلے سال ہمیں نہیں معلوم، لیکن بہرحال اگلے سال میں انتخابات ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم نہ ہوں ان انتخابات کے بعد، تو یہ ان کا پہلا اور آخری UNGA سیشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان کی خواہش تو ہوگی کہ وہ خود جائیں اور اس سیشن میں بحیثیت وزیر اعظم پارٹیسپیٹ کریں اور اس فورم سے دنیا کو ایڈریس کریں۔ گو کہ جب ہمارے جیسے ممالک ہمارے تقریر کرنے آتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ ہال زیادہ بھرا نہیں ہوتا، اکثر ڈیلیگیٹس کی کرسیاں خالی آپ کو نظر آتی ہیں وہاں پہ، لیکن بہرحال ایک ٹریڈیشن ہے، جو رش ہوتا ہے یا تمام ڈیلیگیٹس موجود ہوتے ہیں، خاص طور جب US کا صدر بول رہا ہوتا ہے، یا پھر جو بڑے چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں لاسٹ ٹائم انہوں نے بھی شاید ورچوئل ہی خطاب کیا تھا، شی جن پنگ صاحب نے بھی، اور اس طرح صدر پوٹن کا مجھے اب یاد نہیں آ رہا کہ ورچوئل تھا کہ یا ان کے سرگی لاوروف جو فارن منسٹر ہیں وہاں انہوں نے خطاب کیا تھا۔ تو یہ ایک لحاظ سے فورم تو بڑا اچھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تقریر کرنا تو نہیں ہے، وہ تو آپ ورچولی بھی شاید اس سال بھی آپ کر سکیں، کچھ ارینجمنٹس شاید اس سال بھی یونائٹڈ نیشنز نے کی ہوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو بائی لیٹرلز کس کے ساتھ ہوتی ہیں مارجنز پہ،
کیا آپ کی صدر بائیڈن کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے جب آپ نیو یارک میں ہوں، یا پھر وہاں سے آپ واشنگٹن جائیں؟ کچھ ایسی پاسبلٹی ہے، یا پھر آپ صرف اسٹیٹ سیکرٹری بلنکن سے ملاقات کر کے آ جائیں گے؟ کیا چائنیز صدر وہاں موجود ہوں گے، یا چائنیز پرائم منسٹر اگر ہیں وہاں پہ تو یہ بھی ایک اچھا موقع ہوگا ان سے ملاقات کرنے کا۔ اسی طرح اور جو امپورٹنٹ ممالک ہیں ہمارے لحاظ سے، سعودی عرب سے کون آتا ہے؟ کنگ سلمان تو نہیں آتے، اور شاید محمد بن سلمان بھی نہیں آئیں گے، ان کے فارن منسٹر ہی شاید آئیں۔ اسی طرح جو ہے اور ہمارے لیے ایران کا تو اب وزٹ ان اینی کیس ہو بھی رہا ہے، ہمارے فارن منسٹر جا رہے ہیں تہران۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ بائیلیٹرلز کون سی امپورٹنٹ بائیلیٹرلز ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر نے تو سعودی عرب کا بھی دورہ کر لیا، ٹرکی کا بھی دورہ کر لیا، وہاں بھی ملاقاتیں ہو گئیں۔ چین کا میں سرپرائزڈ ہوں کہ ہمارے چین کا وزٹ کیوں نہیں ہو رہا، شاید آئی ڈو ناٹ نو واٹ از دا ریزن، لیکن یہ ہے کہ اس دورے پہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چین کا دورہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ UNGA سیشن سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ اور چونکہ اب ہمارے جو ہے ایک جوائنٹ ملٹری کمیشن بھی، جو کمیٹی بھی ہے، ان کا بھی اجلاس ہوا ہے 9 سے 12 بیجنگ میں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اب اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم بھی نہ جائیں۔ تو دوسری طرف FM کی انگیجمنٹس البتہ بہت ہوتی ہیں فارن منسٹر کی۔ ایک تو اگر وہ جاتے ہیں تو مختلف سیشنز دوسرے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پہ OIC کانٹیکٹ گروپ جو ہے کشمیر، اس کی بھی میٹنگ ہوتی ہے، پھر سارک کے فارن منسٹرز کی بھی ایک انفارمل میٹنگ ہوتی ہے۔ تو FM کا تو بہرحال جانا بنتا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر ہیں ان کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، لیکن میرا اپنا جو ہے ایک آپ کی گٹ فیلنگ ہے کہ وہ جائیں گے، اور تقریر بھی کریں گے۔ اور باقی اب ملاقاتوں کا معلوم نہیں ہے کہ بائیلیٹرلز میں کن کن کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور بس درخواست اتنی ہے کہ آپ جائیں، ضرور جائیے، لیکن یہ ہے کہ ڈیلیگیشن مختصر چھوٹا رکھیے، اور زیادہ ہفتہ 2 ہفتے وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جائیے، اگر تقریر کرنی ہے تقریر کیجئے، بائیلیٹرلز ہیں تو وہ اٹینڈ کیجئے، اور فوراً واپس آ جائیے۔ 3-4-5 دن سے زیادہ یہ وزٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے ہی پاکستان کے جو اکنامک حالات ہیں وہ ہم سب جانتے ہی ہیں۔ تو اور یہ بھی ممکن ہے، ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں وہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، کیونکہ اگر وہ اس دفعہ گئے تو یقینی اعتبار سے جہاں کشمیر کو لے کر احتجاج ہوں گے، وہاں جو اس وقت مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے، یا پھر جو اسٹیٹمنٹس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کے شان میں جو گستاخی ہوئی ہے، اس حوالے سے غم و غصہ تو مسلم دنیا میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل اٹس اے فور گون کنکلوژن کہ اگر وہ جاتے ہیں، یا ان کے فارن منسٹر بھی جاتے ہیں، جے شنکر بھی، تو پھر بھی وہاں نیو یارک میں اس ایک قسم کا احتجاج تو ہوگا UN کے سامنے۔ تو ابھی تک لیکن یہ بھی خیال رہے کہ ہمیں مودی کے ساتھ اس اسٹیج میں اگر وہ جا رہے ہیں، اور ہمارے پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں، تو مودی کے ساتھ ہمیں ملاقات کا اس وقت اگر ہم نے کی تو دیٹ وڈ بی اے ہیوج سیٹ بیک ان مائی ویو۔ تو وی شوڈ بی ویری ویری کیئرفل، اور ہمیں کوئی ایسی ریکویسٹ بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہاں سے بھی ریکویسٹ آتی ہے تو ہمیں ان کو اوبلائج نہیں کرنا چاہیے۔ فی الحال ابھی معاملات ایسے نہیں ہیں جس میں ہم اس میٹنگ سے کچھ نکال سکیں، فرینکلی اسپیکنگ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ سارک کا جہاں تک فارن منسٹر کی بات ہے، وہ آپ بے شک اٹینڈ کر لیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں اور سارک ممالک بھی ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ کوئی بائیلیٹرل میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کے ساتھ اس وقت ہماری بنتی ہے، تو اس معاملے میں ذرا تھوڑی احتیاط لازم ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، آئی ول کیپ یو انفارمڈ جو ہی کوئی فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ میں نے سنا ہے کہ شاید فارن منسٹر زرداری دوبارہ واشنگٹن کے وزٹ پہ جانے والے ہیں، اگر اس ماہ نہیں تو اگلے ماہ جہاں تک ہے، اور شاید یہ ایک بائیلیٹرل آفیشیل وزٹ ہو۔ سیکرٹری بلنکن نے شاید ان کو بلایا ہے، تو لیٹس سی ویدر کہ یہ UNGA سیشن کے ساتھ ہوتا ہے یا اس سے پہلے ہوتا ہے۔ تو آپ کو آئی ول کیپ یو انفارمڈ اباؤٹ دس انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔